یہی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدھر سے اٹیک ہو. اس نے کم باکر کو ایک انٹرویو دیا تھا اور اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے. یعنی پہلے ہی ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی تھی اور خاص طور پہ آئی ایس آئی اور پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. یہی جب نواز شریف نے پہلے کہا یہ پھر نواز شریف سب سے ڈون لیگز کیا تھی کہ وہ جو لڑکا ڈون لیگز کے اندر نواز شریف اس کی گورنمنٹ باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشت گردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی آئی ایس آئی ملوث ہے, پاکستان کی فوج. اور نریندر مودی بار بار پاکستان کے سپہ سالار جو تب تھے جنرل رحیل, بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ دہشت گرد ہے, دہشت گردوں کا سردار ہے. اور نواز شریف اس کو شادی پہ بلا رہا تھا, اسی نریندر مودی کو جب کھاٹمانڈو کے اندر سارک کانفرنس ہوتی ہے تو برکا دت جو ان کی لیڈنگ جرنلسٹ ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ چھپ کے سائٹ پہ نواز شریف نریندر مودی سے میٹنگ کر رہا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی فوج سے مجھے بچائے, یعنی اپنی فوج سے ڈر کے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب غدار ہیں. ان لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کی کرپشن جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے لے کے گئے اس کے اوپر داستانیں لکھی ہوئی ہیں, بیرون ملک کتابوں میں مینشن ہے, بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں ان کی چوری کا مینشن ہے کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے. یہاں ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کرپشن کیسز ہیں. تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آ کے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں, اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی. میں 18 سال کا بھی نہیں تھا جب میں ایسٹ پاکستان میچ کھیلنے گیا, مجھے یاد ہے 1970 مارچ میں, اور میں میرا فرسٹ کزن تھے بریگیڈیئر شفیق, ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی. اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا, یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا. آج وہی کوشش کی جا رہی ہے. ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے, سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے, سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے. وہ پارٹی اوپر سے لے کے گلگت سے لے کے قبائلی علاقے سے لے کے کوئٹہ سے لے کے کراچی, سندھ, پنجاب, سارے ملک میں آج وہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے. اور یہ سازش کی جا رہی ہے, اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں, کولیبریٹرز ہیں وہ. اور وہ سازش کیوں کر رہے ہیں اب میں بتاؤں. ہوا کیا, پہلے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی, انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گا. یہاں جب گورنمنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. پھر ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنا تھا 25 مئی کو. انہوں نے وہ یعنی عوام کے خلاف جو ظلم کیا ہے, یعنی کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسی حرکتیں نہیں ہوئی. 2-3 بجے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں عورتوں نہ چادر نہ چار دیواری کی فکر, وہاں انہوں نے دہشت پھیلائی. کبھی ایسی دہشت نہیں پاکستان میں پھیلائی گئی جس طرح کی شیلنگ کی فیملیز پہ, لوگوں پہ. یعنی جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ ظلم کیا, اور اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ اس کو کرش کر دو پارٹی کو. ان کے ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ ہیں, یہ جب ہم پورا زور لگائیں گے ان کو ڈرائیں گے, یہ سارے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد آ گیا بائی الیکشن کمیشن پوری طرح ان کے ساتھ ملی ہوئی. اس نے ہر حربہ استعمال کیا ان کو جتانے کے لیے نون لیگ کو.
ایڈمنسٹریشن ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی, پوری انہوں نے کوشش کی وہ الیکشن, اور یہ پورے ان کو پورا اعتماد تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے. اس طرح کی پبلک نکلی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بائی الیکشن کیا, جنرل الیکشن میں اس طرح پبلک نہیں نکلی, اور سارے جو منصوبے تھے ان کے فیل ہو گئے, اور یہ ساری جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا اور وائپ آؤٹ ہو گئی پنجاب سے. اس کے بعد اور خوف مزید آ گیا ان کو, اور اب یہ جو اب مرحلہ جس میں ہم اب آ رہے ہیں, یہ اب وہ مرحلہ ہے. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں, پہلے تو یہ جو سارا پوری کیمپین کی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہماری اور فوج کے بیچ میں ہماری لڑائی شروع ہو جائے. دوسری چیز کہ انہوں نے اب پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ہمیں پارٹی کو توڑنے کا. پلان کا سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے آ گیا الیکشن کمیشن نے جو یہ فورن فنڈنگ کیس ہے. اب فورن فنڈنگ کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جب وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ فورن فنڈنگ ہے. وہ پارٹی جس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جس نے ایک باقاعدہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے, جس کا کوئی اس ملک کے اندر کوئی نہ کبھی کسی نے پہلے کی, اور نہ یہ وہ پارٹیز جن کے سربراہوں کو لوگ کرپٹ سمجھتے ہیں وہ کبھی فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی. تو وہ پارٹی جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی, جس پارٹی نے باقاعدہ 40,000 ڈونرز کے نام دیے ہوئے 2012 میں, 40,000 لوگ, وہ لوگ خود کال کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ڈونر ہیں. ان میں سے کئی لوگوں کو انہوں نے بتا دیا کہ جی کوئی فورن نیشنل وغیرہ, جو ان کو کئی پاکستانیوں کو بنا دیا کہ جی یہ تو غیر ملکی ہے. وہ پارٹی جس نے فنڈ ریزنگ کی, جس کی ساری آڈٹ رپورٹس ہیں, جس کی ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہم نے ان کو الیکشن کمیشن کو دی ہے, اس پارٹی کے اوپر سارا نزلہ گر رہا ہے. اور میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ ہم 4-5 سال سے کہہ رہے ہیں, بلکہ عدالت بھی کہہ ان کو بیٹھی ہے کہ ان پارٹیز کی اکٹھی اگر آپ نے آڈٹ کرنا ہے فنڈ ریزنگ تو اکٹھی کریں. میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا, میں کیوں چاہتا ہوں کہ اکٹھی ہو, کیونکہ مجھے پتا ہے ہم نے کیسا پیسہ اکٹھا کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہم نے کیونکہ لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ہوئے تھے, ہم نے اپنی ساری آڈٹ رپورٹس, پوری ہماری بکس تیار ہے. مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ ان دو پارٹیز کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ ان کے پاس کسی نے ان کو پیسے دیے آج تک, نہ کوئی پیسے دے گا ان کو, نہ ان کے پاس کوئی آڈٹ رپورٹس ہے, نہ ان کے پاس کوئی بکس ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ڈونر بیس ہے. یعنی کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس. یہی الیکشن کمیشن عدالت کے آرڈر کے باوجود انہوں نے صرف تحریک انصاف کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا, اور اتنی جھوٹی رپورٹ بنائی ہے, ایسی ایسی چیزیں اس رپورٹ میں لکھی ہیں جو جس دن میں چیلنج کرتا ہوں, جس دن اس کے اوپر صحیح معنی میں عدالت کے اندر یہ تفتیش ہوگی, میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ ثابت ہوگا کہ ایک پارٹی نے اس ملک کے اندر صحیح معنی میں پیسے اکٹھے کیے ہیں جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. اور الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مل کے کیا کوشش کر رہی ہے, وہ اس پارٹی کو جس نے سارے ایک ریکارڈز کر کے اور ساری پولیٹیکل فنڈ ریزنگ جو ہوتی ہے ساری دنیا میں وہ کی ہے, اس کو کوشش کر رہے ہیں بین کرنے کی. اس سازش کا حصہ, یہ وہی سازش کا حصہ ہے کہ کسی طرح, کیونکہ اب ان کو یہ آپ ہرا نہیں سکتے, الیکشن آئیں گے تو یہ جیت جائے گی, تو اس کو آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرو. تو ایک وہ انہوں نے عارف نقوی کا نام لے لیا. 2012 میں صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو رائزنگ سٹار تھا, جو اس ملک میں سب سے تیزی سے انٹرنیشنل سین کے اوپر جو فائنانس کے تیزی سے اوپر جا رہا تھا, اس کا نام عارف نقوی تھا. اس نے کراچی الیکٹرک, ہم نے نہیں اس کو کراچی الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کی, وہ ان دو پارٹیز کے دور میں وہ اس کو کراچی الیکٹرک کی اس کو دی گئی تھی پرائیویٹائزیشن میں, اور اس کی بل گیٹس اس کو پیسے اس کو انویسٹ کر رہا ہے اس کے فنڈ کے اندر, وہ پرنس چارلز کی چیریٹی کو پیسے دے رہے ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے ہم 2012 کی بات کر, کہتی تھی 2018 میں وہ فراڈ اس کے اوپر چارجز لگے. یعنی اس لیول پہ انہوں نے جا کے کوشش کی ہے کہ کسی طرح ہمیں ڈسکریڈٹ کرے, اور میرا نام لے دیا کہ جی اس نے
سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اور وہ اس نے ریکنسیل کیا اکاؤنٹس. میں آج آپ کو پھر سے کہہ دوں کہ سرٹیفکیٹ دینا ہمیشہ جب آپ سرٹیفائی کرتے ہیں وہ ایک پروسیس سے آپ کے پاس پہنچتی ہے. میں بکس نہیں پڑھ کے سرٹیفائی کرتا. وہ پہلے شروع ہوتا ہے نیچے سے, ہماری فائنانس ڈپارٹمنٹ کرتی ہے, وہ پھر بیٹھتی ہے آڈیٹرز کے ساتھ, ان کے ساتھ کتابیں ریکنسائل کرتی ہے, وہ پھر جاتی ہے پارٹی کی مینجمنٹ کمیٹی میں, وہ مینجمنٹ کمیٹی جب کلیئر کرتی ہے تو میرے پاس آتی ہے, تو میں دستخط ان کے کہنے پہ کہتا ہوں ٹو دا بیسٹ آف مائی ایبلٹی. میں سرٹیفائی, میں نے وہ کتابیں نہیں دیکھی ہوتی, جبکہ میں اپنے جو اثاثے ڈکلیئر کرتا ہوں تو وہ میں ایفیڈیوٹ دیتا ہوں کیونکہ میں دیکھ کے کرتا ہوں. تو اس کے اوپر یہ کوشش کر رہے ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کی. ایک یہ ان کا طریقہ ہے. دوسرا اب یہ توشہ خانہ کیس ہے. میں پھر اپنی قوم کے سامنے ایک اور چیز کہتا ہوں, ساروں کا جو اس ملک کے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ بنے ہیں, جو اس ملک کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں, سب کو تحفے ملتے ہیں, آرمی چیف کو ملتے ہیں, سب کو ملتے ہیں. ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا لیگلی جو بھی انہوں نے کام کیا ہے قانون کے دائرے میں کیا ہے یا کوئی چیز غیر قانونی کی ہے. میں آج پھر آپ کو کہتا ہوں, جس دن یہ ہوگا ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ کن کو انہوں نے قانون کے دائرے میں نہیں رہ کے کی. آصف زرداری نے 3 گاڑیاں لی ہیں وہاں سے توشہ خانہ سے, جو کہ آپ نہیں لے سکتے. مجھے بھی ایک گاڑی ملی تھی, آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. آصف زرداری نے 3 مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے 1 لی ہے, اور یہ بالکل غیر قانونی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آئے. یہ 2 چیزیں ہیں کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی, اور یہ تیسری بھی چیز کر رہے ہیں, اور جس کی اب آپ کے سامنے یہ آنے والا ہے, اب یہ فیز آنے والا ہے. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کشی کی جائے, کیونکہ ایک طریقہ پارٹی کو ختم کرنے کا یا پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرو وہ مشکل ہے. دوسرا ہے کہ عمران خان کے اوپر کردار کشی کرو اور کسی نہ کسی طرح پھنساؤ کسی کیس میں. اور کردار کشی کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کون سے میڈیا ہاؤسز ان کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں گے, اور جن کو ان کو شک تھا, یہ جو ARY کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا ہے, مجھے یہ اسی پلان کا حصہ ہے کہ کوئی چینل جو میرا موقف رکھے گی اس کو بند کر دو, یوٹیوبر جو میرا موقف رکھیں گے ان کے منہ بند کر دو, خوف اتنا پھیلا دو کہ کوئی میرا موقف ہی نہ رکھے, اور وہ جو چینلز ہیں جو کہ جن کے اوپر ہمیں پتہ ہے کہ پیسہ چلتا ہے, اور ان کو پوری طرح میری کردار کشی پہ استعمال کیا جائے. اور یہ ان کا پلان ہے. اب یہ پلان شروع ہو رہا ہے, یہ جو ARY سے ہوا ہے یہ اس پلان کا حصہ ہے, اور یہ ابھی یوٹیوبرز پہ آئیں گے, ابھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر آئیں گے, کوشش کریں گے کہ پورا منہ بند کر دیا جائے اور پوری طرح ایک عمران خان کو پبلک کے اندر ذلیل کیا جائے. میں پھر اپنی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ دیکھیں, میرا یہ مان ہے کہ عزت صرف اللہ دیتا ہے, اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا. تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کو پاگل بنا سکتے ہیں, آج تک کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو سارا وقت سب کو پاگل بنا لے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ یہ جو پروسیس کرنے اب جا رہے ہیں, یہ جس طرح کی اب سختی دکھا رہے ہیں, یہ جو ایک پورا ایک نیا کہ مسل دکھا کے تو اب ہم ان کو کرش کریں گے, لوگوں کو ڈرا دیں گے, دھمکا دیں گے, اب صرف ملک کا نقصان کر رہے ہیں. میں اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اب فیز آ رہا ہے ان کا, اس سے ہمارا ملک ڈیمیج ہوگا. ملک کا سوچنا چاہیے. یہ صرف ذاتی مفادات کے اوپر اور بیرونی جو چاہتے ہیں, جو وہ چاہتے کیا, بیرونی کیا جنہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی, کیا وہ چاہتے ہیں مضبوط پاکستان؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک بنے جو اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے؟ کیا وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان لائف سپورٹ مشین پہ رہے, تھوڑے تھوڑے پیسے دیتے رہو ان کی؟ اور یہ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی ایئر سپیس استعمال ہوئی ہے یا نہیں, لیکن بیرونی اخبار, ویسٹرن اخبار آپ پڑھیں تو وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے پاکستان کے اوپر سے, وہ ڈرون جا کے اس نے افغانستان میں یہ ڈرون اٹیک کیا. اگر ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے اسے, میں پھر اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم نے 80 کی دہائی میں پوری مدد کی, ٹھیک ہے, اس وقت مجاہد تھے ہم, ہمارے ہمسائے ملک پہ کسی کا دوسرے ملک کا قبضہ تھا, لیکن ہم استعمال ہوئے. جیسے ہی وہ وہاں سے قبضہ ہٹا تو ہمارے اوپر سینکشنز لگ گئی تھی.
यहाँ 50 लाख रेफ्यूजीज थे पाकिस्तान में, यहाँ क्लैशनिकोव और ड्रग्स आ गई थी, यहाँ सेक्टेरियन ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू हो गए थे। उससे पहले और पाकिस्तान था, अफगान जहाद के बाद पाकिस्तान बदल चुका था। फिर हमने उनकी मदद की, और सबको पता है कि जब वॉर ऑन टेरर में धमकी मिली और हमने उनकी मदद की, क्या मिला पाकिस्तान को उससे? 20 अरब डॉलर मिला। तो जो नुकसान पाकिस्तान का हुआ, जो 80,000 लोग हमारे कुर्बान किए गए, जो हमारे फौजियों ने शहादतें दी, तो किस लिए हमने किया? हमें तब भी ये इस्तेमाल किया गया, धमकी मिली, हमारे में हमारे घुटने गोडों में जान ही नहीं थी कि खड़े होके हम एक खुददार कौम की तरह उनका फेस करते। हम फिर झुक गए और बड़ी भारी कीमत कौम ने अदा की उसकी। छोटी सी एलीट है जिनको पैसे, वो जो पैसा आता है वो बाहर भिजवा देते थे, उनके बैंक अकाउंट्स बढ़ते रहे, लेकिन कौम को तो नुकसान हुआ। अभी भी मुझे खतरा है कि अगर हम ये थोड़े से डॉलर्स के लिए उस एजेंडे का हिस्सा भी बन जाए और वो उस एजेंडे से हम फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए, किसी किस्म के इंतशार में फंस जाए हमारा मुल्क, तो आखिर में हमें माजी से पता है कि फायदा थोड़ा होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। और अभी भी मैं ये आज जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं टीटीपी की एक्टिविटीज पख्तूनख्वा में, और हम देख रहे हैं उन्होंने टारगेट कर रहे हैं, मेरे कई तहरीक इंसाफ के वजीर और मेरे एमपीज मुझे बता रहे हैं कि उनको धमकियां आ रही हैं टीटीपी की तरफ से। मैं इसके ऊपर भी मुझे हैरत है कि उन दिनों में तो जब टीटीपी एक्टिव थी तो वो तो ये कहती थी कि जो अमेरिका के कोलैबोरेटर्स हैं हम उनके खिलाफ हैं, इसलिए हम अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ तो वो गवर्नमेंट है जो एक आजाद पाकिस्तान चाहती है, तो उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? मुझे इसमें भी एक साजिश नजर आ रही है। मैं समझता हूँ ये भी एक साजिश के तहत गेम चल रही है हमारी पार्टी को कमजोर करने के लिए। और वो जो एक बैरूनी साजिश वो चाहते हैं कि कमजोर हमारी पार्टी जितनी कमजोर हो, उसके बाद उनके लिए आसान होगा मुल्क को कंट्रोल करना। तो मैं और फिर आता हूं शहबाज गिल के ऊपर। देखिए, शहबाज गिल ने जो कहा, और अगर वो कानून के खिलाफ था तो बड़ा आसान है उसका। हमारा आइन मुल्क का, हमारा कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का। और क्या उसने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा, उसे हर इंसान को, हर दुनिया की कानून का निजाम उसको मौका देता है अपनी सफाई पेश करने। लेकिन जो ये हुआ, उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया वो, हम ढूंढते फिर रहे हैं, पता चलवा रहे हैं कि जी वो किधर ही गया। ये कौन से कानून और आइन के मुताबिक हुआ? और मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाजे कर दूं, हमारा क्योंकि फिर से जीना मरना इस मुल्क में है। मेरे कोई बैरूनी मुल्क के साथ से नहीं पड़े कि मैं जब मुश्किल पड़े तो बाहर भाग जाऊं। मैंने तो जीना मरना यहाँ है, मेरा तो कुछ नहीं बाहर। हमारी तरह के लोगों को ज्यादा इस मुल्क की फिक्र है, और जिसको इस मुल्क की फिक्र है वो चाहता है कि उसकी फौज मुल्क का एक मजबूत इदारा बने। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका मुल्क का इदारा कमजोर हो। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क से क्या किया था पहले, मैं ये चाहता हूं कि आज अब एक छोटा सा क्लिप देख ले। मैं सिर्फ चाहता हूं, इससे बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है हमारे पास, लेकिन मैं मीडिया के लिए सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ ये क्लिप देखें कि शहबाज गिल ने क्या कहा, और ये देख लें कि ये जो बड़े बड़े नाम आज फिर रहे हैं जो हमें कह रहे हैं गद्दार है, उन्होंने क्या कहा और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। यानी वो उन्होंने क्या कहा, क्या इलेक्शन लिया गया, और जो एक्शन लिया गया शहबाज गिल के ऊपर, ये जरा देखें। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवा। मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। कराची के बहन भाइयों, एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते। एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना सकते हैं, और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है।
کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. بیٹی بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں, ان کی لسٹ لے کے جس طرح ہم نے پریس کانفرنس کی تو آپ کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی. اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں, ریٹائرڈ جرنیلوں, اپنے حدود میں رہو. کام کی ہڈیوں سے گوشت تک انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. ابھی نندن کی کیا بات کرتے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے, پیر کانپ رہے تھے, پسینے ماتھے پہ تھے. شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں, چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ کوئی ہندوستان نے اٹیک نہیں کرنا تھا, کچھ نہیں ہونا تھا, صرف گھٹنے ٹیک کے. اب تو میں چاہتا تھا کہ آپ خود یہ سن لیں, اس سے بہت زیادہ کلپس ہمارے پاس ہیں, اور میں اس لیے چاہتا تھا کہ آپ یہ سارے سن لیں کہ ان کے کیس کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہ تو کلپس ابھی اویلیبل ہے. کیا ان کے اوپر, اور ان کے اوپر تو ایکشن پہلے بھی لینا چاہیے. جو یہ سارا ڈان لیکس تھا اور جو میمو گیٹ تھا, کیا یہ لوگ آج ٹھیک ہیں؟ اور ہم وہ پارٹی جس نے آج تک صرف اپنا ملک کا سوچا ہے, جس نے اس ساری جو جدوجہد ہماری ہوئی ہے, آپ یقین کریں کہ اگر کوئی بھی, جس طرح ہم نے یہ مشکل وقت سے گزرے ہیں, جو ہمارے اوپر مشکلیں گزری ہیں, میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ ہم نے ہر وقت صرف اور صرف پاکستان کا سوچا ہے. ہمارے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور ہے, ہم سارے پاکستان کو بند کر سکتے ہیں. ہمیں صرف کہ ملک کے معاشی حالات آج ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے, اور اس لیے ہر چیز, مظاہرے بھی کرتے ہیں تو پرامن. صرف 25 مئی کو ہمارا پرامن مظاہرہ تھا جب انہوں نے ہمارے پر انتہا کا ظلم کیا. آج تک کوئی ایک پتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک میں کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی ہم نے اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اور جو چیزیں چھوڑے, جو انہوں نے اس ملک کو لوٹ کے باہر پیسہ لے کے گئے ہیں. یہ کیسے محب وطن ہو گئے؟ تو میں آخر میں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں سازش کر کے ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنے کی, ہمارے لوگوں کو توڑنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, اور کہ الیکشن میں کسی طرح یہ اتنے کمزور ہو جائیں کہ جب یہ الیکشن ہو, اور الیکشن کی پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ اتنے کمزور ہو جائیں, اور پھر نواز شریف آئے وہاں سے انگلینڈ سے, اور اس کے بعد کہیں کہ جی دیکھیں عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے, ہم دونوں کو ایک ملا دیں, اور اس کے بعد یہ پھر وہی اسی الیکشن کے ذریعے الیکشن کروائیں. یہ گیم ہے بیسکلی کہ کسی طرح ہمیں چھوٹا کر کے کٹ ٹو سائز کرے. میرا اگلا سوال یہ ہے, جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں, کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ کیا پاکستان اس میں سے اس دلدل سے نکلائے گا؟ پاکستان کو تو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ہے, کہ ایک تکڑی گورنمنٹ آئے, اسٹیبل گورنمنٹ عوام کی پاور سے, جو پھر اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکے. کیا اس میں یہ جو پلان بن رہا ہے, کیا اس میں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی؟ اور جو بھی یہ پلان بنا رہا ہے, کیا اس کو اپنی ذات کا سوچ رہا ہے یا ملک کا سوچ رہا ہے؟ یہ صرف تھوڑے سے لوگ اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو ادھر لے کے جا رہے ہیں, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ادھر نہ چلا جائے کہ ہم سب کے لیے اس کو نکالنے کے لیے اپنی اور نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز کر دیں. ابھی بھی مجھے خطرہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوئی ایسے فیصلے نہ کر لیں جس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہو. صرف ایک راستہ ہے آج, اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے, صرف ایک راستہ ہے, اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن. اگر ملک کو ہم نے اس مشکل سے نکالنا ہے, اس کے علاوہ صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ جو اور راستہ لیں گے, ملک مزید اور نیچے جاتا رہے گا. جس طرح کی مہنگائی آج ہے, جس طرح کے لوگوں کے حالات ہیں, جس طرح کے بجلی کے بل ہیں, ہر چیز مہنگی, اور ابھی مزید اور مہنگی ہوگی کیونکہ ڈیویلیویشن جو ہوئی ہے, یہ ساروں سے عوام کے اوپر بوجھ بڑھتا جائے گا. اور پھر سے آخر میں صرف صاف اور شفاف الیکشن سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں.